الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين نہیں ممکن ہو لفظوں میں ثنا تیری بیان مولا کہ تیری شان فہم و فراست سے ورا مولا تیری لا ریب ہستی پر شبہ نہیں سکتا گواہ تیرے ہیں ٹھہرے جب محمد مصطفیٰ مولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو
علیہ وآلہ کیڑے پاس جاندے سارے سوالی کیڑے پاس جاندے سارے سوالی اے آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہونا کیڑے پاس جاندے سارے سوالی اے آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہونا کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ رماندے کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ رماندے اے آقا جے تیرا سہارا نہ ہوندا کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ رماندے گدا تے گدا نے گداواں چھوڑو تیرے درد منگتے کہن بادشاہ بھی تیرے درد منگتے تو سے جن بدلے خیرات آقا کسے دعویے دے گزارا نہ ہوگا اور خدا خود سناگا کہ اپنے نبی دا جنا من حاکم آتے ندسا جنا من حاکم آتے ندسا خدا خود سنا نہ ہوندا نبی دا تے قرآن دا ایک سپارہ نہ ہوندا کیویں کوئی سنبھلدا بلا وچ رماندے تمام تر تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شنشاہ آدم و بنی آدم نبی پاک صاحب الولاق شنشاہ افلاق نبی کریم رؤوف و رحیم اللہ کے پیارے امت کے سہارے بی بی آمنہ پاک کے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین و حاضرین و ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم آج دا موضوع جس آیت کریمہ نو میں اپنا زیب سخن بنایا ہے اس دے وچ اللہ رب العزت نے ایمان دی بھی بات کیتی ہے خوف الہی دی بھی بات کیتی ہے اور اپنے تک پہنچن دا وسیلہ وہ بھی بات کیتی ہے اور اللہ رب العزت نے
آخر تے فرمایا ہے وجاہدوا فی سبیلہ کہ جیڑا بندہ بھی ہے کوئی بندہ بھی او میرے راہ او مجاہدہ کرے او سفر کرے. اے آیت کریمہ پڑھندہ میں نو شرف حاصل ہویا ہے. تو میرے پیارے دوستو بزرگوں ساڈے کول جتنا ٹائم ہے میں صرف گفتگو جڑی کرانگا اس صرف آمنو تے ہی ہوئے گی. اس تو زیادہ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں چونکہ 28 منٹ ہو گئے تو ایسا 50 منٹ تک بات کرنی ہے. ساڈے کول 22 منٹ ہیں تو 22 منٹ ہیں صرف آمنو دی اگر سن سمجھ آگئی تو سمجھو اسی اسلام نو بھی سمجھ لے آئے تو ایمان نو بھی سمجھ لے آئے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اور اگر اکٹھا پڑھیا جاوے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والے مخاطب کیتا ہے. اور علماء کرام مفسرین کرام اے ارشاد فرماندے کہ جیڑا یا ایھا الذین آمنو ہے او حضور علیہ السلام دے صحابہ کن خاص ہے. خصوصیت جڑی ہے او حضور علیہ السلام دے صحابہ دے نالے کیویں کہ جدوں بھی اللہ نے اپنے نبیوں دی امتاں نو پکاریا ہے تسی کثیر تعداد نال سنیا ہوئے گا. اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل آلے ہو. اسرائیل جنہاں نو صدیہ جاندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی ذات نو صدیہ جاندہ ہے اسرائیل. تو فرمایا اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام دی قوم، اے شعیب علیہ السلام دی قوم، جتھے بھی فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم اینج اللہ نے مخاطب فرمایا ہے. لیکن جدو تیرے تے میرے حضور دے صحابہ دی بات آئیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان آلے. ان ایمان آلے دا مرتبہ کیے وہ ذرا دسنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف دیئے حدیث ہے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کے سالت جویک دینے کہ آپ فرماندن اسی صحابہ کرام دے وچ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک بندہ حاضر ہویا ہے سفید لباس ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دو زانوں ہو کے وہ بیٹھ گیا ہے تے اپنے گھٹنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھٹنے ملا کے تے بہ گیا ہے تے پوچھ دائے ہے کہ اے اللہ دے پیارے محبوب ذرا اے دسو اسلام کی، ذرا اے دسو اسلام کیے. تے موڑ او میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اے ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے فرض جڑے او رکھنا، اور فرمایا آخر تے حج کرنا اگر استطاعت. ہن او بندہ اے بات سن کے نا تے او اے آخدہ پہ ہے حضور تو سچ فرمایا ہے. اے تصدیق بھی کرتا، سوال بھی کرتا پہ نالا دا پہ بھی ہاں نہیں ٹھیک تو سا آکے. ہن سوال او کرتا ہے عموماً جن پتہ نہیں ہوندہ، جد علم کم ہوندہ ہے. تو ایک ایسا بندہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہویا ہے کہ او آپ ہی آخدہ ہے اے دسو نا کی یہ مسئلہ. موڑ آخنا ہاں تو صحیح فرمایا ہے. موڑ پوچھا ایمان کیے، اس بات نو غور نہ سمجھنا ہے جس دوتے ایسا آج بات کر رہی ہیں. ایمان کیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تے اس دے رسولاں تے ایمان لے آنا، اسمانی کتاباں ہوتے صحیفیاں ہوتے ایمان لے آنا، یوم آخرت تے ایمان لے آنا، اے ایمان ہے.
اور اچھی اور بری تقدیر دیتے ایمان لینا اے ایمان ہے۔ پتہ لگ گیا ہے بے اے ایمان کیے اللہ تے دے رسول دے تے ایمان لینا۔ میں اس دی تھوڑی اگا وضاحت کروں گا۔ اگا کی عرض کیتی ہے وہ جڑا بندہ حاضر ہویا ہے حضور علیہ السلام دے گھٹنیاں دے نال گھٹنے ملائے، انہوں نے پوچھے بے دسو احسان کیے، احسان کیے؟ تے آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اے ہے کہ جلے تو عبادت کرن لگے اس لے تو عبادت انج کر جویں تو اللہ نو ویکھ رہے ہیں، اور اگر تو اے نو ویکھ سکدا کیونکہ انسانی آنکھ ساڈا ایمانی تقاضا اس لیول دا نہیں، تے فرمایا مڑ اے یقین رکھ کہ تیرا رب تینو ویکھ رہے۔ تو میں نے تے ایک ضمنی بات آگئی ہے، کسے یہودی نے سوال کیتا، کئی سائل آندن، لیکن مولا کائنات دی بارگاہ اس عرض کیتی اے دسو تسی جو خدا دا بڑا پرچار کر دے ہو، بڑا چرچا کر دے ہو، وحدہ لا شریک ہے ہوتا کوئی شریک نہیں، ساری مددہ کر دے او دی عبادت کر دے ہو، تے اسی تا جنہاں نو خداون ویکھ دے اسی انہاں دی عبادت کر دے ہیں، کیا آیا تسی اپنے خدا نو ویکھیا ہے؟ بات نو سمجھنا ہے، بات ضائع نہیں ہومن دینی۔ تو مولا کائنات نے جواب دیتا ہے میں سجدے چو سیری انلے چاہنا جلے خدا نو ویکھ لے۔ ہن تو انوے سمجھ لگ گئی ہوئے گی کہ جیرا بھی ایمان علا بندہ ہے وہ علی نال پیار بھی کرے گا تو پھر خدا نو ویکھے گا، اگر وہ علی نال پیار نہیں کرے گا تو وہ دے ایمان مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہے ہاں کہ میرے اللہ رب العزت دے محبوب نے جدو اے فرمایا کہ عبادت تو اس طرح کر، اے احسان ہے کہ تو اللہ نو جویں ویکھ رہے ہیں انج عبادت کر، تے جے تیرا اے یقین نہیں بن سکدا، تیریاں اکھاں تیرا ایمان اس لیول دا نہیں، تے اللہ دے محبوب نے مرسانو دسے اس گل دا یقین رکھ کے عبادت کر کہ تیرا اللہ تیرا معبود تینو ویکھ رہے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی ایمان کی ہے۔ قرآن مجید دے اندر سورۃ الحجرات اس دی ایک آیت مبارکہ ہے جد وچنا یہ ذکر کیتا گیا قالت الاعراب آمنا، عرابیاں نے دیہاتیاں نے آکھیا حضور اسی بھی تو ایمان لے، اسی ایمان لے۔ اس بات کو تو سمجھنا ہے، بس ایک بات سمجھا کہ میں اپنے موضوع علی آنا ہے، کیونکہ میرا مقصد دسنا ہے کہ ایمان کی اسی مسلمان ہیں، مسلمان دا معنی فرما بردار ہے، ٹھیک ہے کہ اسی یہ مان لیا کہ اسی اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اے مان لیا، نماز بھی پڑھ دے پائے ہیں، زکاتاں بھی دین دے پائے ہیں، لیکن ایمان علی کی گال لے ذرا توجہ کرنا۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دیہاتیاں نو جنہاں حضور دا چہرہ انور بھی ویکھیا ہے، صحابیت دا شرف بھی حاصل کیتا ہے، لیکن انہاں ایک کام نہیں کیتا، تے اللہ نے فرمایا اے معبود تسی انہاں نو فرما دو قل لم تؤمنو، تسی انہاں نو فرما دو تسی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو اسلمنا، فرمایا تسی اسلام لائے۔ بات نو سمجھنا ہے، بڑی بریکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہاں دیہاتیاں نو آکھو تسی ایمان نہیں لائے آئے بلکہ تسی اسلام لے آئے ہو۔ پتہ کی چلیا اللہ نے اگے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا انہاں دے دلیں جھلے ایمان نہیں اپڑیا، نہیں داخل ہویا۔ اے اللہ کیویں ہونا ہے؟ فرمایا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جدوں تک اے اللہ تے رسول دی پیروی نہ کرے
جیڑا اللہ تے او دے رسول دی پیروی کرے گا او دے دل چ ایمان نافذ ہو گا۔ تو آؤ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید ارشاد فرما دیتا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیتا اے معبود تسی فرما دے وہ اے لوگ ایمان نہیں لے آئے بلکہ اسلام لے آئے نو انہاں دی دلاں دے اندر ایمان نہیں آیا داخل نہیں ہویا۔ مولا اے تا فرما ایمان کیویں آنا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا ذرا میرے حضور دے جڑے صحابی صلح حدیبیہ وچ موجود ہیں انہیں جو ایک دعوی واقعہ چاہ کے ویکھ لے تینوں پتہ چل جاوے گا کہ ایمان کیوں آخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی شان ذرا توجہ کرنا۔ آپ قیدی بن گئے نے 80 قیدیاں آپ دے شمارے جدو آپ نو ہرکل بادشاہ نے اے حکم دیتا اسلام نو چھوڑ دے اللہ تو دے رسول نو چھوڑ دے عیسائی بن جا عیسائی بنے آیا بھی تو سارے نبیوں نو مننا ہے لیکن صرف رسول اللہ نو مننا چھوڑ دے۔ اے عرض کیتی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو میں عرض اس تو آکساں کہ بندہ اونو گل کرتا ہے جیڑا حاکم ہوندہ ہے۔ میرے حضور دا ہر صحابی حاکم ہے۔ اے میرے حضور علیہ السلام نے صحابیاں نو شرف حاصل ہے کہ وہ ہر صحابی ہر مسلمان کا حاکم ہے۔ توجہ رکھنا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان دینے اے بادشاہ تو جیتے بھی میں نو حکم کر رہے میں اللہ دے جو دے رسول نہیں چھوڑاں گا۔ اللہ رب العزت دے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نہیں چھوڑاں گا۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں اس بات نو سمجھنا ہے اس نے آسائشاں دیتیاں اس آکیا میں تیرے نال اپنی بیٹی دی شادی کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کی فرمایا اے ہرکل بادشاہ روم تو جیڑیاں کوششاں میں کر لے میں اپنے رب تے او دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں توجہ کرنا جدو اس نے ویکھیا انہاں دا ایمان بڑا ہائی سٹینڈرڈ تے بڑا بلندیاں تے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اے فرمایا تو دنیا جان دی ہر شے مینوں دے دے پر اللہ تو دے رسول تے ایمان لے آیا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دی مثال انج سمجھ لو کہ انہوں نے ایک کیا ہوئے گا کہ تیر کمان چو نکلیا ہویا واپس آ سکتا ہے پر میرا ایمان واپس نہیں جا سکتا۔ اتنا مشکل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ اگر تسی ایمان دی چاشنی لینی ہے تو مڑ تواڈا این ایمان ہونا چاہیے کہ جویں انسان آگ گل جانا نا پسند کردا ہے انجے تسی کفر ول جانا نا پسند کردا۔ توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات کتنی عظیم ہے۔ آپ نے کیا کہ تو جیڑیاں آسائشاں دے چاہ میں اللہ تے دے رسول نو نہیں چھوڑنا میں نو تو جتنی رقماں دے لائے جتنی آسائشاں دے لائے جتنے مکانات دے لائے حتیٰ کہ تو اپنی بیٹی بھی نہیں
کاچ من دے میں عیسائی نہیں ہونا میں اللہ تو دے محبوب دا غلام بن کے رہنا ہے اے میرے پیارے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی آپ نال اس کی گیتا 4 دن زیتون دا تیل گرم گیتا ہے اس نے پھر ایک غلام نو سدیا ہے ان حکم دیتا ہے دے وچ اس نو سٹو قیدیاں نو وچوں ایک لے لے آئے جدوں ایک قیدی نو سٹیا ہے وہ اتنا گرم تیل سی جا جویں ہی وہ تیل دے اندر گیا ہے اس دی ہڈیاں دی علاوہ سارا گوشت جل گیا ہے سڑ بجھ گیا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بویک کے رومن لگ پہنے اے منظر وے کے آئے کہ اے میرا نل کی ہون لگا ہے ہر کل بادشاہ بڑا خوش ہے عبداللہ بن حذافہ اے ڈر گیا ہے اے موت تو ڈر آئے اے رو رہا ہے فرمایا ارکل بادشاہ نے اے دستن کی بنے آئے آپ نے اکو فرمایا میں اس تو نہیں روندہ پیا میں اس تو روندہ پیا کہ اگر اللہ نے میں ایک جان دیتی ہے اگر او میں 100 جانا بھی دینا لکھ جانا بھی دینا تو میں اللہ تو دے رسول دینا تو قربان کر دیں تو مرسان نے کہنا چاہیے بلکہ انہوں نے بھی یہ کیا ہو گئے جان دے دیں گے مان دے دیں گے جان دے دیں گے مان دے دیں گے جان دے فرماؤ میرے پیارے دوست بزرگوں کہ اللہ کے محبوب دے صحابی نے جینا نے قید بھی چلنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کا اظہار بھی کیتا ہے اپنی جانا بھی دیتیاں نے پر اللہ تو دے رسول دے راہ دے اندر کدی بھی اپنی جان تو معافی نہیں منگی اپنی رعایت نہیں منگی تسی بھی محبت کا اظہار کرو ذرا محبت دے نال پڑھو نا آنکھوں نا جان دے دے پڑھو نا محبت نال جان دے دے گے مان دے دے گے جان دے دے گے مان دے دے گے مگر ہم سے نبی کا جاؤ جلال دے دیں گے جان دے دیں گے مان دے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو میرے پیارے دوست بزرگوں اے اللہ رب العزت دے محبوب دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے اظہار کی تنب میری ایک جان نہیں لکھا جاننا بھی ہونی ہے تو میں اللہ تو دے رسول دی حاضری خدمت پیش کر دے وہاں تے ہر کل بادشاہ بولے انہوں میں نہیں ہرا سکتا مریدو میرے خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط بھی آ گیا ہے کہ اگر تو ساڑھے دوستانوں
ساڈے سپاہیاں نو سزا دیویں گا تے اسی حملہ کر دے سینگے تے اس نے اس تو ڈر کے وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو چھوڑ دیتا اور شرح الصدور دے اندر ایک واقعہ میں پڑھے ہے، میں مختصر بیان کرنا چاہواں گا کہ 3 بھائی آن انہاں نے یہ آکھیا گیا کہ تسی عیسائیت قبول کر لو تے اسی توانو چھوڑ دسائیں تیل گرم کیتا گیا لیکن قربان جاویے انہاں بھائیاں نے دو نے اپنی شہادت دا مرتبہ حاصل کر لیا لیکن اسلام تو نہ پھرے، کفر نو اختیار نہ کیتا، عیسائیت نو اختیار نہ کیتا۔ میرے پیارے دوستو بزرگو، جدوں او تیسرا بھائی جڑا چھوٹا بھائی رہ گیا سی اس نے اس دی واری آئی تے او بادشاہ نے ان حکم دیتا کہ انجے کہ ایک دن کی کیتا جاوے تے جڑا او دا غلام سی اس آکھیا بے انجے انو 40 دن دا ٹائم دیو چاہے 40 سے بھی بڑیاں چیزیں ہیں، 40 دے عدد دے اندر 40 دینہ دے اندر بڑی ایک اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے تے 40 دن جدوں ان ملے نا مڑونا ورغلاون دی بڑی کوشش کی تھی۔ انسان دے اتے نفسیات دا بڑا اثر ہوندہ ہے اور نفسانی خواہشات دے اتے اس دا بڑا اثر ہے تے انہاں مڑ ایک کوشش کی تھی کہ راہب نے اپنی بیٹی گلی بے ان تو بہلا پسلا پر قربان جاوے ایمان ایڈا سٹنڈر دہائی کہ جدوں اس 40 دیواراں اس تے کول گزاریاں تے ایمان دے دولت تو انویں نوازیا گیا۔ او متقی پریزگار نوجوان اس کدی اس لڑکی آلو نے ویکھیا، دن نو روزہ رکھیا ہے، عبادتاں کیتیاں نے اور رات نو کی کام کیتا گیا ہے۔ رات نو آپ نے اس بندے نے اس لڑکے نے نوجوان نے عبادت کیتی ہے، اللہ رب العزت دے محبوب دے نال محبت دا اظہار کیتا ہے، اللہ دی عبادت کیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں کی مرتبہ عطا کیتا ہے کہ مڑ او 2 بھائی آئے نے نال فرشتے آئے نے تو اس لڑکی تے لڑکے دا نکاح ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوست بزرگوں، اے ایمان دیاں برکتاں نے